پیارے محترم بھائیو، ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق بیان کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، آپ اگر ہمارے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو آپ ہمارے کسی بھی عالم دین کے پاس جائیے اور جا کے اس سے پوچھئے کہ بھئی الہام کے حوالے سے ہمارا کیا نظریہ، اہل سنت الہام کے حوالے سے کس چیز کے قائل ہیں اور کیا موقف ہے۔ آپ کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اس حوالے سے، الہام کے حوالے سے واضح طور پہ بتائیں گے کہ الہام ہونا ہمارے نزدیک درست ہے اور ہمارے نزدیک الہام ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ حیثیت بھی واضح کریں گے کہ الہام کی حیثیت کیا ہے، کہ الہام قطعی نہیں ہوتا بلکہ الہام ظنی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پر الہام ہو، وہ الہام اگر شریعت کے مخالف چل رہا ہو تو پھر اس کا الہام رد کر دیا جائے گا اور بات وہی مانی جائے گی جو شریعت کے مطابق ہو۔ اسی طرح یہ ایک عمومی بات ہوگی، خصوصی لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر کسی بندے کو خصوصی طور پر کسی چیز کا الہام ہوتا ہے اس کی ذات سے متعلقہ، جبکہ شرعی حکم اس کے مخالف ہے، تو وہ خصوصی طور پر بھی اپنے لیے کوئی اجازت نہیں نکال سکتا کہ اب مجھے تو الہام اس طرح ہوا ہے لہٰذا میں اس الہام کے مطابق عمل کروں گا۔ ایسا بالکل نہیں۔ یعنی کہ پتہ کیا چلا، شریعت ہی مقدم ہے، جو قرآن و حدیث میں جو شریعت ہمیں مل گئی، جو ہم تک 14 صدیوں کی امت نے پہنچا دی، وہی شریعت مقدم ہے۔ الہام تب چلتے ہیں جب کہ شریعت کی مخالفت نہ ہو۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے مقدمہ باندھا ہے، میں نے اپنی طرف سے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آپ کا بھی اگر کسی سنی عالم سے رابطہ ہے تو آپ اس سے پوچھیں، آپ کو انشاءاللہ وہ اسی طرح ہی بیان کرے گا۔ لفظوں کا تو فرق ہو سکتا ہے لیکن مفہوم انشاءاللہ یہی ہوگا۔ یہ میں نے کیوں آپ کے سامنے بیان کیا؟ یہ دیکھیے، مرزا غلام قادیانی جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے اور اس کی عادت جھوٹ بولنا ہے، علماء پر الزام لگائے گا۔ کہتا ہے صفحہ 171 ہے، روحانی خزائن جلد 3، کہتا ہے لیکن اس زمانے کے اکثر علماء کی یہ عجیب عادت ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ کا الہام ولایت، جس کا کبھی سلسلہ منقطع نہیں، اپنے وقت پر بعض مجمل مکاشفات نبویہ اور استعارات سربستہ قرآنیہ کی کوئی تفسیر کرے تو بنظر انکار و استہزاء اس کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ صحاح میں ہمیشہ یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ قرآن شریف کے ظاہر و باطن دونوں ہیں اور اس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے، اور ہمیشہ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ اکثر اکابر محدثین کشوف و الہامات اولیاء کو حدیث صحیح کے قائم مقام سمجھتے رہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا اس نے ہمارے اوپر یہ الزام نہیں لگایا کہ ہم الہام ولایت کے منکر ہیں؟ حالانکہ ہم ولایت ولیوں کے الہام کے منکر تو ہے ہی نہیں۔ اور بھئی اگر تم ولایت کا دعویٰ کرو تو پھر الگ بات ہے، تم تو نبوت کے مدعی ہو، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ واضح کیا۔ تم تو نبوت کے مدعی ہو، تم تو نبوت کا دعویٰ رکھتے ہو، تو جو نبوت کا دعویٰ رکھ کے نبوت والے الہام مانے تو ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اگر تم ولایت کا دعویٰ کرتے، الہام والی باتیں پھر تب بتاتے اور وہ شریعت کے مخالف نہ ہوتی تو تب مانتے، جبکہ تم نے کیا کیا؟ تم ایک تو نبوت کے مدعی ہو، پھر تمہارے اوپر جو الہام اترتا ہے تم اس کو الہام نبوت کے قائل ہو، پھر الہام بھی اس کے قائل ہو کہ جو قطعی ہے، ظنی نہیں ہے۔ الہام اس چیز کا قائل ہو کہ جو شریعت کو رد کر دیتا ہے۔ الہام اس کو مانتے ہو کہ جناب جو تمہارے اوپر الہام ہو گیا ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں، تمہارا الہام سچا درست ہو اور کوئی اس کے علاوہ شے مانی نہیں جا سکتی۔ یہ تمہاری خرابیاں ہیں، یہ تمہاری خباثتیں ہیں، یہ تمہارے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو تم لیے پھرتے ہو، ایک چیز کا سہارا لیتے ہو، دوسری چیز پر اٹیک کرتے ہو تم، حالانکہ تمہاری حقیقت کیا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے واضح ہے۔ اب الہام ولایت کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ہم سب مانتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جناب علماء کے مخالف کس طرح بولتا ہے۔ کیوں علماء کے مخالف کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ عادت ہی اس کی یہی ہے کہ جناب علماء کی ہی مخالفت کرنی ہوتی ہے اس نے، اور اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ اسی طرح صفحہ 173 کے اوپر آپ جائیں تو تب بھی آپ کے سامنے ایک میں چیز رکھوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب دیکھیے، میں کہوں آپ کے سامنے کہ بھئی یہ قرآن جو آپ کے پاس موجود ہے، کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ قرآن وہی ہے؟ جو احادیث کریمہ آپ تک پہنچی ہوئی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ احادیث وہی ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہوئی؟ جو دین آپ کے پاس ہے، جو کلمہ آپ کے پاس ہے، جو اسلام آپ کے پاس ہے، جو مسجدوں کا نظام آپ کے پاس ہے، جو سارا یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، یہ کیسے آپ تک پہنچی ہیں؟ تم تو اب 15ویں صدی میں ہو، نبی پاک علیہ السلام کا تمہارا فاصلہ کتنی 14 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ اب اس صورت میں ہمارے لوگ کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچئے کہ کیا سوچیں گے اگر کوئی عام نیوٹرل بندہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ چیزیں کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ جناب یہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے آئی ہیں؟
تو ہر بندہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی سینس ہے وہ یہی جواب دے گا کہ بھئی 14 صدیوں کی امت اس بات کی گواہ ہے، 14 صدیوں کی امت اس چیز پر عمل کرتی آئی ہے اور 14 صدیوں کی امت اس کو بیان کرتی آئی ہے۔ اب اس پر اعتراض کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ واضح بات ہے کہ اس چیز کو مانا جاتا ہے، شرق و غرب، شمالاً جنوباً، ہر طرف جناب ایک چیز کی شہرت ہے، سارے مانتے آ رہے ہیں، سارے مانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کو سارے مانتے آئے ہیں جناب، سارے اسلام کو، کلمے کو، ان مسجدوں کے نظام کو، ساری چیزوں کو مانتے آئے ہیں، سارے مسلسل مانتے آ رہے ہیں۔ تو یہ دلیل ہمارے لوگ اس حوالے سے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کیا کہتا ہے، یہ چونکہ مسیح موعود بننے کا دعویٰ کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے حوالے سے جو احادیث میں پیشین گوئی ہے اس کے حوالے سے یہ بات کرے گا، کہتا ہے کہ یہ دعویٰ کہ تمام صحابہ اہل بیت اسی طرح مانتے چلے ہیں جیسا کہ ہم، کہتے ہیں یہ بالکل لغو بلا دلیل ہے، فرد کی رائے کا خدا ہی کو علم ہوگا، کسی نے ان سب کے اظہارات لے کر کب قلم بند کیے یا کب کسی نے اپنے منہ سے ان کے بیانات سن کر شائع کیے، باوجود یہ کہ صحابی 10,000 سے بھی کچھ زیادہ تھے، مگر اس پیش گوئی کی روایت کرنے والے شاید 2 یا 3 تک تو نکلیں، اور ان کی روایت بھی عام طور پر ثابت نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ اس نے کہا کہ ہر فرد کی رائے پتہ نہیں چل سکتی، جب ہر فرد کی رائے پتہ نہیں چل سکتی تو تم اس پر اجماع کا کیسے دعویٰ کرتے ہو، تو تم اس پر اتفاق کا کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ بھئی پھر یہ تو سوال ساری چیزوں پر آ جائے گے، پھر قرآن کے بارے میں ہر فرد کی رائے لکھی پڑی ہے، جیسے تم نے کہا کہ لکھ کے رکھا ہو کسی نے، قرآن کے بارے میں 13ویں صدی، 12ویں صدی، 10ویں صدی، 9ویں صدی، 8ویں صدی، پچھلی ساری صدی میں چلے جائیں، ہر زمانہ، ہر علاقہ، ہر ایریا، ہر محلہ، ہر مسجد کے نمازیوں کا ڈیٹا لکھا ملے، قرآن کے بارے میں ایسا نہیں ملے گا، اسلام کے بارے میں بھی ایسا نہیں ملے گا، کلمے کے بارے میں ایسا نہیں ملے گا، روزے کے بارے میں ایسا نہیں ملے گا کہ ہر فرد کے بارے میں وہ اسی طرح مانتا آ رہا ہو۔ تو بھئی یہ چیزیں جب تمہارے سامنے تم سب ان چیزوں کو مانتے ہو تو پھر مسیح موعود کے بارے میں کیسے بات کرتے ہو؟ اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ جناب تم گنواؤ 2-3 بندے تک زیادہ بات نکلیں گے تو یہ تو وہ بھئی تم تعداد کا نام لو، تمہارا مرزا قادیانی تو چلو مر گیا، موجودہ مرزا ہی نام لے لیں، تعداد بتاؤ، 10 چاہیے، 20، 100، 200، 500 کتنے چاہیے؟ تم علماء کی تعداد کے نام بتاؤ، ہم تمہیں 14 صدیوں کے علماء کی تعداد اتنی گنوائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے سارے پیشین گوئیاں کرتے آئے ہیں، اور ان کی ساری پیشین گوئیاں، ساری وضاحتیں، ساری چیزیں تمہارے مرزا غلام قادیانی کے مخالف ہے۔ تم کہتے 1-2 کی بات، تم کہتے 2-4 کی بات، تم نام لو، تعداد گنو، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ساری چیزوں کو گنوائیں گے، اگر نہ گنوائیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہم سب چیزوں کو گنوائیں گے، باحوالہ بالدلیل ہر شے کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چلیں اگر اس طرح کا آپ کوئی کر سکتے ہیں تو آپ بات کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے، تو تب بھی ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ عقل کر کے آپ کو اس برے مذہب پہ لعنت بھیجنی چاہیے اور اسلام کی طرف آپ کو آنا چاہیے، یہی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ اور آگے بات دیکھیے کہ جناب کس طرح یہ لوگوں کو مزید جھانسا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک طریقہ کار ہے روایات کا، جو بھی آپ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، نسائی پڑھیں، ترمذی، ابن ماجہ جو پڑھیں، مشکوٰۃ شریف پڑھ لیں، تو آپ کو کئی رنگ کی احادیث نظر آئیں گی۔ ایک موضوع کی جب آپ روایات پڑھتے ہیں نا تو کسی روایت میں کس چیز کا تذکرہ، کسی چیز میں کس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب جو پڑھنے والے اس کو پڑھ کر یہ نہیں کہتے کہ بھئی روایتیں تو آپس میں ملتی نہیں ہیں تو ہم ان کو کیوں مانیں، جبکہ مرزا غلام قادری نے ایسا اصول نکالنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی باری آئی تو اس نے کیا کہا، کہتا ہے جناب اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں، یہ صفحہ 173 ہے، کہ ہرگز خیر القرون کا اس امر پر اجماع ثابت نہیں ہو سکتا کہ ضرور حضرت مسیح دمشق میں ہی نازل ہوں گے، کیونکہ بخاری امام فن نے اس حدیث کو نہیں لیا۔ اچھا بھائی اگر امام بخاری کسی حدیث کو نہ لکھیں وہ ساری زیادہ ہو جائیں گی۔ آگے کہتا ہے ابن ماجہ اس حدیث کا مخالف ہے، ابن ماجہ کی حدیث کی مخالفت کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس، اور بجائے دمشق کے بیت المقدس لکھتا ہے۔ اسی طرح کسی کے منہ سے کچھ نکلا، کسی کے منہ سے کچھ، پس اجماع کہاں، کہہ رہے کہ یعنی کہ ایک روایت میں دمشق کا لفظ آ گیا، ایک روایت میں بیت المقدس کا لفظ آ گیا، تو اس لحاظ سے جب روایتیں کہتے ہیں یہ متعارض ہوگی، اب ان کو مانا نہیں جائے گا۔ میں سوال کروں گا، نبی پاک علیہ السلام کی کئی احادیث ہیں جس میں کسی میں کچھ تذکرہ، کسی میں کچھ تذکرہ۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ مجھے فضیلت دی گئی 5 چیزوں کے ذریعے، مجھے فضیلت دی گئی 6 چیزوں کے ذریعے، مجھے فضیلت دی گئی اتنی چیزوں کے ذریعے۔ اب یہاں بھی ساری روایات میں تعداد مختلف ہے،
اسی طرح اگر آپ دیگر روایات میں دیکھتے ہیں، جیسے معراج شریف کے بارے میں، معراج آپ کو کہاں سے ہوئی؟ بعض روایات میں کہ حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر سے شروع ہوئی، بعض میں یہ ہے کہ جناب کعبہ شریف سے شروع ہوئی، حرم پاک سے شروع ہوئی۔ اب اگر یہ لفظ تبدیل ہو رہے ہیں تو کیا ہم روایات کو رد کر دیں گے؟ یہ مرزا قادیانی کا اصول اپنا ہی نکالا وہ اصول ہے کہ بھائی اگر روایات کی سمجھ نہیں نہ آ رہی، تطبیق دینا نہیں آ رہی، تو روایت سائڈ پہ کر دو۔ یہ انکار حدیث، جو منکر حدیث ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، اور آج بھی ایک بیماری یہ عام ہے لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے مرزا غلام قادیانی سے لے کر، کہ جس روایت کی دو روایتیں اگر آپس میں متعارض ظاہری طور پر نظر آئیں، سمجھ نہیں ہے اس کو رد کر دو، حالانکہ ایسی کوئی روایت ہے نہیں جس کی تطبیق ہمارے علماء نے نہیں بیان کی ہوئی۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ مرزا غلام قادیانی کس طرح جناب لوگوں کو اسلام سے دور کرتا ہے، کس طرح جناب دین کے ذخیرہ حدیث کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک مرزائیوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔